سابقہ منسٹر کے فرزند وویک گاؤڈ کا بنجارہ ہلز پر یہ وہی گھر ہے جہاں کل رات ان پر گولیاں چلائی گئیں۔ صبح کی اولین ساعتوں میں یعنی 3:30 بجے صبح یہ واقعہ پیش آیا اور انہیں شدید زخمی حالت میں اس لال رنگ کی کار میں اپولو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت گھر کی پہلی منزل پر ان کے بچے محو خواب تھے اور ان کی بیوی درگاہ جانے کی تیاری میں حمام میں تھی۔ اس حادثے میں وویک گاؤڈ کے ہاتھ پر گولی کے 2 زخم ہیں۔ وویک کی بیوی نے پولیس کو بتایا کہ رات 2 بجے ان کے شوہر نے درگاہ جانے کے لیے انہیں جگایا اور وہ غسل کرنے کے لیے چلی گئیں۔ اسی اثنا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے واچ مین سے پوچھ تاچھ کی تو واچ مین نے بتایا کہ گولی کی آواز سن کر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وویک زخمی حالت میں صوفے پر پڑے ہوئے تھے۔ پولیس نے وویک کے گھر سے گولیوں کے 2 خالی کھوکے ضبط کیے ہیں۔ جس ریوالور سے گولی چلائی گئی ہے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے وویک کے گھر کی تلاشی بھی لی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے آ کر وویک پر گولی چلائی ہے تو پھر وہ CCTV میں ریکارڈ کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ حیدرآباد سٹی پولیس نے گزشتہ چند روز قبل ڈرگس مافیا پر اپنا شکنجہ کسا ہے۔ پولیس اس رخ سے بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ کہیں اس حادثے کا تعلق ڈرگس کیس سے تو نہیں ہے۔ پتہ چلا ہے کہ مادھا پور میں موجود ایک پب میں وویک کی پارٹنرشپ ہے اور وویک کے موبائل میں ڈرگس کیس سے متعلق کئی ایک پوسٹ موجود ہیں۔ پولیس نے جب وویک کے موبائل کو کھنگالا تو پتہ چلا کہ وویک کے موبائل میں قریب 35 ایسے میسیج ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وویک 20 کروڑ روپے کا قرض دار تھا، جس کے چلتے وہ کئی لوگ کے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس لیے لوگ واٹس ایپ پر میسیج کرتے ہوئے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ قرض داروں سے چھٹکارا پانے کے لیے وویک نے خود اس واقعے کی سازش رچی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وہ گھر کا کون سا شخص ہے جس نے وویک پر گولی چلائی ہے؟ پولیس اس رخ سے بھی تحقیقات کر رہی ہے اور اس وقت وویک کے گھر پر موجود تمام افراد سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ کلوز ٹیم نے 11 گھنٹوں تک وویک کے گھر سے شواہد اکٹھا کیے اور اسنیفر ڈاگ کا بھی سہارا لیا گیا تاکہ قاتلوں کی نشاندہی ہو سکے۔ واضح رہے کہ 6 ماہ قبل ہی فلم نگر میں موجود اس گھر کو وویک نے کرائے پر حاصل کیا تھا اور یہی مقیم تھا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ اس گھر میں باہر کا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے پولیس کو شبہ ہے کہ گھر کا ہی کوئی فرد اس واقعے میں ملوث ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر مہندر ریڈی نے بھی مقام حادثہ پہنچ کر معائنہ کیا اور تفصیلات حاصل کی۔ پولیس کو اب انتظار ہے کہ وویک بات چیت کرنے کے موقف میں آئے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے اور اس حادثے کا سچ سامنے آئے۔